الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله تعالى في مقام آخر: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. سامعین قدر، محترم ناظرین، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم بآسانی کر سکتے ہیں اور اپنے معاشرے کے اندر چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے سوتے کھاتے پیتے معاملات میں اور تجارت میں کاروبار کے دوران دکان میں کھانے میں معاملات میں دکان میں اٹھنے بیٹھنے میں کہیں پر مزدوری کر رہے ہیں، کہیں پر کاروبار کر رہے ہیں، کہیں پر کروا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، ہر اس مقام پر ہم جو ہے وہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں. تو آج کا ہمارا عنوان بھی یہی ہے کہ ہم درود شریف کے فضائل، برکات، ثمرات آپ تک پہنچائیں اور کم سے کم ٹائم میں پہنچائیں کہ درود شریف پڑھنے کی کیا فضائل ہے. درود شریف پڑھنے سے انسان کی تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہے، فقر ختم ہو جاتے ہیں اور غربت ختم ہو جاتی ہے. اور درود شریف پڑھنے سے جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کی طرف سے کیا کیا عنایات ملتی ہے. تو درود شریف کیا ہے؟ فرمایا کہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے انسان تو اللہ رب العزت اس کی 100 حاجتوں کو پورا کر دیتے ہیں، اس کا سبب بنتا ہے. اور انسان جب 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو 100 شہیدوں کے ساتھ رہنے کا اس کو موقع ملتا ہے. درود شریف پڑھنے سے فرشتوں کے 1000 درود شریف پڑھنے کا سبب بنتا ہے. مختلف کتابوں کے اندر، قرآن مجید کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر اور تابعی تبع تابعی بزرگان دین کی زندگی کے اندر درود شریف کا معمول رہا. تو ہم درود شریف کو کس طرح پڑھیں، شریف پڑھنے کے کیا فضائل ہیں، برکات ہیں، یہ ایک مسلمان کی زندگی کے اندر ہونا چاہیے. اور مسلمان کو اس چیز کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، آگاہی ہونی چاہیے، جانکاری ہونی چاہیے. مسلمان کو اس چیز کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ درود شریف پڑھنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں، کیا ثمرات حاصل ہوتے ہیں. فرماتے کہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدیع کے اندر اور اسی طرح حضرت مختوم محمد ہاشم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذریعۃ الوصول کے اندر جو ہے درود پاک کی جو خصوصیتیں، جو فائدے اور بیان کیے گئے. تو درود شریف کے تو اتنے فضائل ہیں، اتنے فائدے ہیں، اتنے ثمرات ہیں کہ انسان اس کو لکھنا چاہے تو وہ ختم نہیں ہو سکتا. تو ہم یہاں پر سامعین کے مطابق کم وقت کے اندر جو ہے نا اس کو بتانے کی کوشش کریں گے. ہمارا مقصود تو یہ ہے کہ وہ دوسروں لوگوں تک جو ہے نا وہ دین کی باتیں پہنچے. فرمایا کہ جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے اندر پیارے نبی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے اور فرشتوں سے موافقت پیدا ہوتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب انسان درود بھیجتا ہے، درود شریف کا پڑھنا فرشتوں سے موافقت پیدا ہوتی ہے کہ وہ بھی پیارے نبی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. درود شریف کا پڑھنا فرشتوں کی رحمت اور ان کی دعا کا انسان مستحق بنتا ہے. درود شریف پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 خطائیں معاف ہوتی ہیں. اور جب انسان کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہے، برکتیں نازل ہوتی ہے، گناہوں کی بخشش کا سبب ہے.
فرمایا کہ جب انسان 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو یہ انسان کے لیے جہنمی جو نفاق ہوتا ہے اس سے نجات کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جب انسان 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو انسان کی 100 حاجتیں پوری ہوتی ہے، 30 دنیا کے اندر، 70 آخرت کے لیے اللہ رب العزت انسان کے فائدے کے لیے رکھتے ہیں، ذخیرہ آخرت بناتے ہیں۔ اور درود شریف کا پڑھنا شہیدوں کے ساتھ کا درجہ مقام رکھتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے فرشتوں کے 1000 درود شریف پڑھنے کا سبب حاصل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 1 قرات کے برابر ثواب ملتا ہے، اور درود شریف پڑھنے والے کے لیے مخلوق استغفار کرتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے گناہوں کی معافی اللہ رب العزت کے نزدیک حاصل ہوتی ہے، اور درود شریف علم کی زکوٰۃ اور پاکیزگی ہے۔ غلام کی آزادی سے بھی زیادہ کا ثواب ہے درود شریف پڑھنے کا۔ درود شریف جب انسان پڑھتا ہے تو اس کے ترازو کے اندر وزن آ جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے، اور درود شریف جو شخص پڑھتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے تو وہ 70 رحمتوں کا مقام حاصل رکھتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے انسان قیامت کی ہولناکیوں، اس کی آفتوں، اس کی مصیبتوں اور اس دن کی جو پریشانیاں جو انسان کے اوپر مسلط ہوتی ہے اس سے اللہ رب العزت اس کو چھٹکارا نصیب فرماتے ہیں۔ درود شریف عرش کے سائے میں جگہ ملنے کا سبب ہے۔ قیامت کے روز پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ جو شخص جتنی بھی زیادہ درود شریف پڑھے گا تو اس کو اتنا ہی زیادہ قرب نصیب ہوگا۔ اور درود شریف پڑھنے سے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر تو بے شمار احسانات ہیں، تو احسانات کا درجہ تو انسان ادا نہیں کر سکتا، مگر جب وہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے سفارش کا ذریعہ بنتی ہے، قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور درود شریف پڑھنے سے انسان کے لیے اعمال میں وزن ہو جاتا ہے، پل صراط جس سے جو ہے نا وہ بجلی کی طرح گزر جاتا ہے، اور انسان کو غزوات کے برابر کا ثواب ملتا ہے۔ تو جس طرح کہ کہا کہ درود شریف پڑھنے سے انسان پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جاتا ہے، قیامت کی ہولناکیوں سے اس کو نجات ملتی ہے، اور انسان کی تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، فقر ختم ہو جاتا ہے، مفلسی ختم ہو جاتی ہے، غربت ختم ہو جاتی ہے۔ ہر قسم کے مسائل کا حل جو ہے وہ درود شریف کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ انسان کوئی چیز بھول جاتا ہے تو درود شریف پڑھ لیتا ہے تو وہ چیز اس کو یاد آ جاتی ہے، اور درود شریف نہ پڑھنا یہ ہمارے لیے ایک بد نصیبی کہہ لیں آپ اس کو، یا آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت اور اس کے اظہاریت سے ہم جو ہے نا بہت زیادہ اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں، اور دور ہونے کا سبب والا سامان جو ہے نا ہم اپنے لیے اختیار کر رہے ہیں۔ اور درود شریف جب انسان جس کاموں کے اندر پڑھتا ہے تو ان کاموں میں برکت ہوتی ہے، اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور درود شریف پڑھنے سے لوگوں کی نظروں میں انسان محبوب ہوتا ہے، عزت والا ہوتا ہے۔ اور جس کو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا نصیب ہو جائے، اخلاص کے ساتھ پڑھنا نصیب ہو جائے، تو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، دیدار اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اور درود شریف ایسا نور ہے کہ جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو درود شریف کی برکات سے اللہ رب العزت اس کے دشمنوں پر جو ہے نا اس کو غلبہ عطا فرماتے ہیں۔ اور درود شریف پڑھنے سے انسان کی دکھ، غم، مصیبتیں یہ اللہ رب العزت درود شریف پڑھنے کی برکت سے ختم کر دیتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے انسان ڈوبنے سے بچتا ہے، درود شریف پڑھنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، اور درود شریف جو پڑھتا ہے تو مرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کو دنیا کے اندر جو ہے نا وہ اس کا مقام جو ہے نا اس کو دکھلا دیتے ہیں، اور اس کے اندر دین اور دنیا کے دوسرے فائدے جو ہے نا اللہ رب العزت اس کو نصیب فرماتے ہیں۔ اور
درود شریف پڑھنے سے انسان پر جو ہے نا وہ غم طاری نہیں ہوتا. اگر کوئی مصیبت اس کے اوپر آ پڑتی ہے تو اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے اللہ رب العزت اس کو اس طرح ہٹا دیتے ہیں جس طرح کہ ہم آٹے میں سے بال کو نکال دیتے ہیں. اللہ رب العزت کے غیبی نظام جو ہے نا اس کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے. اس لیے کہ فرمایا کہ جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو یہ ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، پیارے نبی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اللہ کی تعریف ہوتی ہے، پیارے نبی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے، ان کی اوصاف، ان کے حمد و ستائش بیان کیے جاتے ہیں. تو جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو یہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتا ہے. انسان کتنی دعائیں مانگتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ دعا کے اول میں، درمیان میں، آخر میں جب انسان کو یاد آئے تو درود شریف پڑھے، مگر شروع میں لازماً جو ہے نا وہ قرآن اس کو درود شریف کو پڑھے. جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو یہ انسان کے لیے قرآن پاک یاد کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. انسان کے منہ اور جسم کی بدبو کو وہ ختم کر دیتا ہے. فرشتے مصافحہ کرتے ہیں. درود شریف جب انسان پڑھتا ہے تو اس کی نسلوں تک جو ہے نا اللہ رب العزت جو ہے نا اس کی جو نور ہوتا ہے اور اس کی جو نیکیاں ہوتی ہے اور اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ اس کی نسلوں تک جو ہے نا اللہ رب العزت رکھتے ہیں. اور درود شریف پڑھنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، وسعت رزق کا سبب بنتا ہے، فراخی رزق کا سبب بنتا ہے. اور جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو جنت کے قریب ہوتا رہتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا رہتا ہے. اور جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. اور جن چیزوں سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، ان چیزوں سے وہ دور ہوتا ہے. اور جب وہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور دین کی محبت اس کے دل کے اندر آتی ہے. درود شریف پڑھنے سے دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے. اب سوال یہ کہ آپ درود شریف کون سا پڑھیں؟ درود شریف یہ ہے کہ جس طرح پھولوں کا جو سردار ہے وہ گلاب کا پھول ہے، دنوں کا جو سردار ہے وہ جمعہ ہے، مہینوں کا جو سردار ہے وہ رمضان المبارک ہے، اور قرآن مجید جو سارے کتابوں کی سردار ہے. تو اسی طریقے سے بعینہ سب سے افضل جو درود شریف ہے وہ درود ابراہیمی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہ سارے درود شریف کا سردار ہے جسے آپ کنگ کہتے ہیں عام الفاظوں کے اندر. تو اسی طریقے سے اگر کسی کو اتنی بڑی درود شریف نہیں آتی تو وہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ زیادہ درود شریف پڑھوں تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود شریف ہے. وصلی اللہ علی النبی الامی یہ بھی درود شریف ہے. اللہم صلی علی محمد یہ بھی درود شریف ہے. مال میں برکت اور بڑھوتری کے لیے درود شریف فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین المؤمنات والمسلمین والمسلمات. درود تنجینا مشہور ہے انسان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے. اور اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم یہ مریض کے لیے. جب انسان مریض کے لیے پڑھنا چاہتا ہے تو اول آخر طاقت میں 3 5 7 دفعہ جو ہے نا وہ یہ پڑھ کے، بیچ میں 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ درود شریف پڑھ کے، پھر اول آخر درود شریف پڑھ کے جو ہے نا وہ دم کر لے. تو ہر ایک چیز کے لیے جو ہے نا وہ درود شریف کا جو عمل ہے وہ باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ درود شریف کو جو ہے نا وہ زیادہ زیادہ پھیلایا جائے، اور خصوصاً جو ہے وہ جمعے کے دن جو ہے وہ درود شریف کو لازمی طور پر اس کو پڑھا جائے. تو اس چیز کی بات ہو رہی تھی کہ درود شریف کو خود بھی پڑھے اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک اس کو پہنچائے، اس کے فضائل بیان کیے جائے، قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے، احادیث کا مطالعہ کیا جائے، درود شریف کے فضائل کو پڑھا جائے، سنا جائے، اور اپنے ہر محفل کے اندر وہ درود شریف کو پڑھنے کو جو ہے نا لازم قرار دیا جائے. ہر نماز کے بعد درود شریف پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے جو ہے نا درود شریف کو جو ہے نا پڑھیں اور دوسروں تک اس کو پھیلائیں. تو یہ مختصر سے درود شریف کے فضائل ہم نے بیان کیے تاکہ جو ہے نا جب انسان کے سامنے اس کے فضائل اور فائدے بیان کیے جاتے ہیں تو انسان کو شوق پیدا ہوتا ہے اور انسان کو اس کے ساتھ دل جمعی پیدا ہوتی ہے. تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ درود شریف پڑھنے کے کتنے فضائل ہیں.
آج ہمیں جو ہے نا درود شریف پڑھنے کے فضائل سے ہم محروم ہیں، اس سے کہ ہمیں پتہ نہیں. جب انسان کو پتہ نہیں ہوتا تو پھر وہ اس چیز سے دور ہوتا ہے. جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے، معلومات آ جاتی ہے، آگاہی آ جاتی ہے، جانکاری آ جاتی ہے، تو پھر انسان کے اندر اس چیز کو پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، لگاؤ پیدا ہوتا ہے، دل لگی ہوتی ہے. پھر وہ دوسروں کو بتاتا ہے کہ بھائی درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھنے کے یہ فضائل ہے، یہ برکات ہے، گھر میں رحمتیں نازل ہوتی ہے، برکتیں نازل ہوتی ہے. پیارے نبی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہمارے لیے باعث اجر بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے. تو اللہ رب العزت میرے کو، آپ کو اور سامعین کو اور ناظرین کو اور جو اس کو پھیلا رہے ہیں سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ رب العزت سب کے مال میں، جان میں جو ہے نا وہ برکتیں نازل فرمائے، اور دوسروں کو اس کو جو ہے نا شیئر کرے اور پہنچائے، اور بلغوا ولو عنی آیا کہ جو ہے نا مصداق بنے. اور جو ہے نا اس سے جس طرح کہ فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، جس طرح نیکی کا جو حکم کرتا ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ کرنے والا ہے. صحیح، تو اس کو جو ہے نا آگے دوسروں تک پہنچائے، اس سے کہ جب آپ پہنچائیں گے تو آپ بھی نیکی میں برابر کے مستحق ہو جائیں گے، اور برابر کا ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں اللہ رب العزت ڈالیں گے. تو یہ تمام چیزیں اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج ہم اختتام پذیر کرتے ہیں اپنے اس عنوان کو. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفى